وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. معزز ماں بہنوں، آپ جانتی ہو کہ میں عورتوں کے ذمے میں شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں، اس سلسلے میں دین کی باتیں آپ ماں بہنوں کے سامنے عرض کر رہا تھا. گزشتہ تقریباً 3 مجلسوں میں یا 3 سے زیادہ مجلسوں میں میں نے یہ بات بتائی کہ عورت کے ذمے میں شوہر کا ایک حق اطاعت اور فرما برداری کا ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے حکم کو مانے، اس کو ٹھکرائے نہیں. اور اس سلسلے میں میں نے روایتیں بھی آپ کے سامنے ذکر کی اور یہ بھی بتایا کہ شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو جنت عطا فرمائیں گے. آج میں ایک دوسرا حق جو عورتوں کے ذمے میں شوہر کا ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ دوسرا حق ہے تعظیم کا، یعنی شوہر کی عزت کرنا، شوہر کی تعظیم کرنا، اس کا اکرام کرنا. یہ عورتوں کے ذمے میں شوہر کا حق ہے. ہمارے یہاں اس سلسلے میں تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی عورتیں اس حق کو کبھی تلف کر دیتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ عورتوں کو اپنے شوہروں کی تعظیم کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد ارشادات میں امت کی عورتوں کو یہ بات بتائی ہے کہ تمہیں اپنے شوہروں کی عظمت بجا لانا چاہیے، ان کو عزت اور اکرام دینا چاہیے. ان کی بے عزتی، رسوائی اور ذلتی کا کوئی کام یا کوئی حرکت تمہاری جانب سے نہیں ہونی چاہیے. ہمارے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو شوہر کا رسپیکٹ کرنا اور اس کی عزت بجا لانا یہ عورت کے ذمے میں حدیث شریف میں بتایا گیا ایک حق ہے. جو عورتیں اس حق کو پورا کرتی ہیں، سمجھو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر جو احکام دیے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑے حکم کو وہ پورا کر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنا حکم پورا کرنے والوں کو ایسے انعامات سے نوازتا ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں آج اس کا خیال بھی نہیں ہے، اور ہماری آنکھوں نے ان ثواب کو اور ان اجر کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور ہمارے کان نے سنا بھی نہیں ہوگا. عورتیں اس سلسلے میں توجہ بھی دیں، اور میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے اس طرح کے جذبے کے ساتھ اپنے شوہروں کی تعظیم بجا لائے. ان کی بے عزتی، رسوائی ہرگز نہ کریں. تو تڑاکے سے کبھی اس کے سامنے نہ بولے، بلکہ عظمت کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقعوں سے امت کی عورتوں کو اس طرف بھی متوجہ فرمایا ہے. چنانچہ ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی بیان کرنے والی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، جن میں انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. ادھر سے ایک اونٹ آیا
اور اونٹ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گردن جھکا دی، یوں سمجھو سجدہ کر رہا ہے، تو صحابہ آس پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، یہ چوپائے اور جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، عزت والا ہے، تو آپ ہم کو بھی اجازت دیجئے کہ ہم بھی تعظیم کا سجدہ آپ کے سامنے کیا کریں۔ دیکھیے، عبادت کا سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں کیا جا سکتا، مگر کسی کی تعظیم بجا لانے کے لیے صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اجازت شاید مل جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ نہیں کرو، اپنے بھائی کا اکرام کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرما رہے تھے کہ میرے ساتھ عظمت و اکرام کا معاملہ ضرور کرو، مگر تعظیم میں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں امتیوں میں سے کسی کو حکم دیتا کہ وہ دوسروں کے سامنے سجدہ کیا کریں، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کیا کریں، مگر چونکہ اسلام کے اندر عظمت کا سجدہ کرنے کی ایک آدمی کو دوسرے کے سامنے اجازت نہیں ہے، اس لیے میں تم کو اجازت تو نہیں دے سکتا۔ دیکھیے، اس واقعے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے کتنی بہترین تعلیمات رکھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے زمانے میں جیسے ہمارے یہاں ایک دوسرے کو سلام کر کے اکرام اور عزت دیتے ہیں، ویسے پچھلے زمانے میں پچھلی شریعتوں کے اندر تعظیم کا سجدہ کرنے کی بھی اجازت تھی۔ اللہ کا سجدہ تو عبادت والا، لیکن کسی کو سلام مارنا ہو، عظمت و اکرام دینا ہو، تو اس کے سامنے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو وہ واقعہ مختصر سا سنا دوں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ ویسے مشہور بھی ہے۔ وہ جب بچپنے میں تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد تھے، اور ان کے ایک اور سگے بھائی جن کا نام بنیامین تھا، ان دونوں کی ماں ایک تھی، اور دوسرے جو حضرت یعقوب کے صاحبزادے تھے اور ان کے سوتیلے بھائی تھے، ان کی ماں دوسری تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، تو دوسرے بھائیوں کو یہ پسند نہیں آتا تھا کہ ان سے بڑی محبت اور ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ اب یہ تو ایک غیر اختیاری چیز ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے زیادہ محبت دے۔ ہاں، کسی کا حق مارنے کی اجازت نہیں ہے، سب کا حق برابر ادا کرتے ہوئے اگر کسی ایک جانب دل میں محبت زیادہ ہو تو یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے، مگر دوسرے بھائیوں کو یہ چیز بھاتی نہیں تھی کہ حضرت یعقوب ہمارے مقابلے میں یوسف سے زیادہ محبت کریں۔ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور انہوں نے وہ خواب اپنے والد کے سامنے پیش کیا، اور وہ قرآن کریم میں یوں ذکر کیا گیا ہے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا کہ میرے ابا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ یوسف کو بہت بڑا مقام عطا کرنے والا ہے، اور 11 ستارے یعنی ان کے 11 بھائی، اور سورج اور چاند یعنی ان کے والدین خود یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی، یہ سب آئندہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں یوسف علیہ السلام کے سامنے سب رسپیکٹ کا اور تعظیم کا سجدہ کریں گے۔ مگر چونکہ یوسف علیہ السلام کا یہ خواب اگر بھائیوں کو بتایا جاتا تو ان کی دشمناوٹ اور بڑھ جاتی اور ان کو حسد اور زیادہ ہو جاتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو کہا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اے میرے بیٹے، تم اپنا یہ خواب جو ہے وہ دوسرے بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف داؤ پیچ کریں گے، اور شیطان ان کو تمہارے خلاف داؤ پیچ کرنے کے اوپر ابھارے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا۔ پھر تو بڑا لمبا قصہ قرآن کریم کے اندر ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر بہترین قصہ پڑھ سنایا ہے۔
اور اس قصے میں آخر میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو ان کے بھائی لوگ ان کے پاس گئے تھے اور والدین اور سب کو لے کر آنے کی حضرت یوسف نے دعوت دی تھی کہ اب سب یہاں مصر میں آ جاؤ. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے والدین اور ان کے سب بھائی مصر آئے تھے تو آتے ہی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور اس شریعت میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دوسرے کے سامنے سجدے میں گر جانے کی رسپیکٹ کے طور پر اجازت تھی. تو جب سب سجدے میں گر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت یاد دلایا اور کہا کہ میں نے جو آج سے اتنے سالوں پہلے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے سامنے سجدے میں گر رہے ہیں، تو یہ آج میرے خواب کی تعبیر سامنے آ رہی ہے. 11 ستاروں سے مراد میرے 11 بھائی تھے اور چاند اور سورج سے مراد میری ماں اور میرے والد تھے. بہرحال اس زمانے میں تو اجازت تھی، تو صحابہ کو یہ معلوم ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو اجازت دے دیں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر کے آپ کی تعظیم بجا لائیں. تو انہوں نے یہ درخواست پیش کی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرے سامنے تو سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری اس شریعت کے اندر کسی کو ریسپیکٹ میں آپ سلام تو کریں گے، اکرام و عزت سلام سے دیں گے، لیکن سجدے کے ذریعے سے کسی کو عزت نہیں دے سکتے. کسی کے سامنے سجدے کی اجازت ہے تو ایک ہی ذات کے سامنے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا صحابہ کو کہ ٹھیک ہے، چوپائے اگر اس طرح سے آ کر کرتے ہیں تو وہ غیر مکلف ہیں، لیکن تم میرے سامنے سجدے میں نہیں گر سکتے. ہاں میں رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو جو اکرام کی بات ہے، عزت کی بات ہے، وہ تم کر سکتے ہو، لیکن سجدے کی اجازت نہیں. اس کے بعد والا جملہ میری ماں بہنوں ہم کو سننے کا ہے. آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کیا کرو. اس حدیث شریف سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ عورت پر اپنے شوہر کی تعظیم بجا لانا یہ شریعت کا ایک حق ہے، اور اتنی بڑی تعظیم جو دنیا کے اندر کسی کی اتنی بڑی تعظیم نہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اولاد کو حکم دیتا اگر اجازت ہوتی تو کہ ماں باپ کے سامنے سجدہ کیا کرو. حالانکہ اولاد کے ذمے بھی ماں باپ کی تعظیم اور اکرام فرض ہے، مگر اس سے بڑا اکرام عورت کے ذمے میں اپنے شوہر کا ہے کہ سجدے جیسی بات اگر حلال ہوتی تو عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کیا کریں. اس حدیث شریف سے بڑی آسانی سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے شوہر کی تعظیم کا بھی ایک حق رکھا ہے. بہت خوش قسمت عورتیں ہیں وہ جو اپنے شوہروں کے ساتھ تعظیم کے ساتھ بات کرتی ہے اور آپ کے ذریعے سے بات کرتی ہے اور تم کہہ کر بات کرتی ہے. تو تکارے سے اس کو نہیں پکارتی، اس کے سامنے نہیں ہوتی، اور جو بے عزتی کی چیزیں ہیں وہ اس سے سرزد نہیں ہوتی. میری ماں بہنوں، ہمیں ایک اگر پکی اور سچی مسلمان خاتون بننا ہے تو اللہ نے ہمارے ذمے میں جو حق ڈالے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لایا کریں. میری ماں بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو اب ہماری زندگیوں میں عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان عورتوں کی طرح نہ بنیں جو عورتیں اپنے شوہروں کی تعظیم تو نہیں کرتی بلکہ دوسروں کے سامنے کبھی کبھی اس کا انسلٹ کر دیتی ہے اور اس کی بے عزتی کرتی ہے اور ایسے جملے کس دیتی ہے جو شوہر کی تعظیم کے بالکل خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق یاد دلاتے. اب اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں توفیق دی کہ ہم لوگ حدیث کی روشنی میں عورتوں پر کیا حقوق ہیں ان کو سنیں، تو پھر اب یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ان حقوق کو بجا بھی لایا کریں. اس روایت میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانور آ کر جو ہے اپنا ماتھا ٹیک دیتے تھے اور سجدہ کیا کرتے تھے. ایسا ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا حق جانور بھی پہچانتے تھے. روایت میں ایک بہت تفصیلی قصہ آیا ہے. ایک مرتبہ انصار لوگ، آپ کو معلوم ہے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے وہ لوگ تو مہاجر کہلاتے ہیں، اور جو لوگ مدینہ میں رہتے تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انصار کے بڑے بڑے باغات تھے، ان کے کھجور کے باغ تھے، باڑیاں تھیں ان کی، ان میں وہ کھجور اتار کر بیچا کرتے اور اپنا روزگار چلایا کرتے تھے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف فرما تھے تو انصاریوں کا ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر وہ اونٹ کے ذریعے سے پانی پلاتے تھے، یعنی کنویں میں سے پانی کھینچنے کے لیے آج جیسے موٹر رہتی ہے، اس زمانے کے اندر کوس رہتے تھے، اور وہ گول چکرڈی جیسا ہوتا تھا جس کو اونٹ کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور اونٹ کو آگے چلایا جاتا تو وہ کوس چلتا تھا اور پانی بھر کے اوپر آتا تھا اور وہ پانی باہر گرتا تھا اور یہاں سے پورے کھیت اور باغ کے اندر پانی پہنچتا تھا۔ بس اونٹ کے ذریعے سے لوگ اپنا پانی پلاتے تھے۔ تو انصاریوں کا ایک ایسا ہی اونٹ تھا، وہ اونٹ چند دنوں سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب وہ بالکل اٹھاؤ تو اٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کو پانی پلانے کے لیے وہاں کوس کے پاس جوڑنے کے لیے لے جانا چاہو تو وہاں سے کھسکنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، کوشش کرنے کے بعد بھی جب ان کو کامیابی نہیں ملی تو کسی نے شاید مشورہ دیا ہوگا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر درخواست کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے درخواست کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہمارے باغ کے اندر ہم اس کے ذریعے سے پانی پلایا کرتے تھے، آج وہ چند دنوں سے وہ اونٹ بالکل بپھر کے غصے میں ایک کونے کے اندر بیٹھ گیا ہے، ہم لاکھ چاہتے ہیں لیکن وہ ہمارے باغ کو پانی پلانے کے لیے وہاں سے اٹھ نہیں رہا ہے، وہاں سے چل نہیں رہا ہے۔ تو آپ کچھ فرمائیے، کچھ توجہ فرمائیے، یا اپنا کچھ عمل کیجئے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا یہ اونٹ ہمارے کام کاج میں لگ جائے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی روز سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے کھجور کے درخت سارے پیاسے ہو گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہر چند دن کے اندر باڑی کی جتنے بھی درخت ہیں ان کو پانی پلانے کی ضرورت رہتی ہے تاکہ پھل بہتر سے بہتر آئیں اور یہ درخت سوکھ نہ جائے، چونکہ درخت سوکھ جاتا ہے تو پھر ایک آدمی کا روزگار ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے آ کر یہ درخواست کیا، رسول اللہ آپ چلیے اور اس اونٹ کے متعلق کچھ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے ان کو لے کر باغ کے پاس آئے، اور وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ فلاں کونے کے اندر اونٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تنہا جانے لگے۔ صحابہ کو ڈر لگا کہ کہیں یہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ ہو کر حملہ نہ کر دے۔ تو وہاں کے جو باغ والے تھے انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے بالکل قریب نہ جائیے، اس لیے کہ یہ تو کتے کی طرح ہو گیا ہے ہمارا یہ اونٹ، تو کب کسی کو کاٹ لے، کب کسی پر حملہ کر دے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بہادری دی تھی، بہت زیادہ ہمت دی تھی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اور لوگوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمت و بہادری بہت زیادہ تھی، اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی کفار کے ساتھ تو جو بہادر لوگ ہوتے تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس آ کر لڑتے تھے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی وہ آپ کا سہارا ڈھونڈتے تھے، حالانکہ وہ خود بہادر رہتے تھے، مگر آپ کی بہادری اتنی مشہور تھی کہ بہادر لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر تاکہ ان کو کچھ اطمینان ہو، کچھ سکون ہو، آپ کے ساتھ رہ کر وہ لڑا کرتے تھے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کبھی کبھی ہار ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے نہیں تھے بلکہ اپنی سواری پر سے نیچے اتر جاتے تھے۔ عام لوگ تو یہ ہے کہ نیچے ہوں تو سواری پر بیٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ میں اتنی ہمت و شجاعت اور بہادری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس پر بیٹھے ہوتے تو آپ نیچے اتر جایا کرتے تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس باغ والے اونٹ کے پاس جاؤں گا اور خود کہوں گا۔ روایت میں آتا ہے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ سے قریب گئے تو جیسے کوئی بھیگی بلی ہو، اس نے اپنا سر جھکا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، گویا وہ سجدہ کر رہا ہے آپ کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو شاید اس کے بال کو پکڑا اور اس کو اٹھایا اور وہ کوس کے پاس لے آئے۔ وہ ایسے آ رہا تھا جیسے سمجھو ایک بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، اس کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ بھی رسول کو پہچانتا تھا۔ اللہ کی ساری مخلوق کو اللہ کی بھی پہچان ہے، اللہ کے رسول کی بھی پہچان ہے، شریعت کی بھی پہچان ہے۔ وہ مکلف نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار وہ ضرور ہیں۔ اللہ نے جس جانور کو جس کام میں لگا رکھا ہے وہ اسی کام کے اندر جٹا اور اٹا ہوا ہے، اس سے بالکل روگردانی نہیں کرتا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غالباً بال پکڑے، اس کو قوس کے قریب لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قوس کے ساتھ لگایا اور اس کو کام میں لگا دیا۔
تو صحابہ نے یہ منظر دیکھ کر شاید اس وقت بھی درخواست کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانور آپ کے سامنے بالکل جھک جاتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، تو ہم کو کیوں آپ اجازت نہیں دیتے کہ ہم عبادت کا نہیں تعظیم کا سجدہ آپ کے سامنے بجا لائیں؟ اس وقت بھی غالباً آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میری امت کی عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کی اتنی تعظیم بجا لائیں کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدے میں گر جایا کریں۔ آج سجدے کی تو اجازت نہیں، مگر اس روایت سے ہمیں یہ تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کی تعظیم کرنے کی مکلف ہیں، اور اپنے شوہروں کے سامنے ان کو جو ہے تعظیم کے طریقے کے اوپر بچھا ہوا رہنا چاہیے، جھکا ہوا رہنا چاہیے، ہم سے ہرگز اس کا انسلٹ نہ ہونے پائے۔ اگر ہم نے شوہر کی رسوائی اور ذلتی کا کوئی کام کیا، مثلا چند مجمع بیٹھا ہوا تھا، اس میں بعض خاتونوں کو عادت رہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کوئی ایسی بات کرتی ہے جس سے شوہر کی عظمت والا حق مرتا ہے، اس کو تو سے پکار لیا یا نام سے پکار لیا یا کہا کہ یہ تو ایسا ہی ہے یا میرا شوہر گیا تھا، اس طرح کا لہجہ سب کے درمیان میں اگر اپنائیں گے تو شوہر شاید برداشت کر لے، کچھ نہیں بولے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تعظیم کا حق کا مکلف بنایا تھا، آپ نے وہ تعظیم کا حق ضرور مارا، اپنے شوہر کی حق تلفی آپ نے ضرور کی۔ آپ خود اپنے متعلق سوچئے کہ اگر آپ درمیان میں بیٹھی ہوئی ہو اور کوئی آپ کی سہیلی آپ کو اس طرح سے تو تکارے سے بات کرے، تمہاری تعظیم نہ کرے اور سب کے درمیان میں تمہاری ذلتی، رسوائی اور انسلٹ کرے تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ حالانکہ آپ تو دونوں سہیلی ہیں، آپس میں دوست ہیں، اب ایک سہیلی کا آپ کو اتنا لگتا ہے تو اس شوہر کو کیوں نہیں لگتا ہوگا کہ جس کا حق آپ کے ذمے میں تعظیم کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے حق میں ایسا ہی بنایا ہے جیسے اولاد کے حق میں باپ، جیسے شاگرد کے حق میں استاد، جیسے مرید کے حق میں اس کا شیخ۔ میری ماں بہنوں، اس حق کے سلسلے میں بھی ہمارے یہاں بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ شوہر کی تعظیم والا حق بھی بجا لائیں، اور کل تک اگر اس حق کو بجا لانے میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، چک ہوئی ہیں، حق تلفی ہوئی ہیں، میں تو آپ کو کہوں گا کہ اپنے شوہروں کے ساتھ معافی تلافی کر لیں۔ یاد رکھیے، اللہ کا حق آپ استغفار کرو گی نا تو معاف ہو جائے گا، لیکن بندوں کا جو حق ہے وہ تو تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ ان بندوں سے آپ معافی تلافی نہ کر لو۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوں کو معاف فرما دے گا، اور دنیا میں اللہ سے استغفار کر لیا ہو تو اس استغفار کی برکت سے معاف ہو جائے گا، مگر لوگوں کے حقوق کے بارے میں اللہ فرمائے گا کہ جاؤ، جس کا حق تم نے دنیا میں مارا ہے اس کو راضی کر لو، مجھ کو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ معاف کر دے تو۔ اور آپ جانتی ہو آخرت کے اندر سب کو نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ اگر شوہر نے حق معاف نہیں کیا، چونکہ وہ بھی محسوس کرتا تھا کہ مجھے چند نیکی میری بیوی کی مل جائے تو میرا پلڑا بھاری ہو جائے اور میں جہنم میں جانے سے بچ جاؤں، تو وہ اس پر شاید راضی نہ ہو کہ اپنی بیوی کے اس رسوائی کرنے اور ظلم کرنے کے حق کے بدلے میں جو ہے یوں ہی معاف کر دے، بلکہ نیکی لینے کے اوپر راضی ہو جائے، تو بہت مشکل ہو جاوے گی میری ماں بہنوں۔ اس لیے کہ ایک تو ہماری نیکیاں کہاں زیادہ ہیں، اور پھر ان میں سے بہت ساری نیکیاں شوہر کا حق مارنے کی وجہ سے، تعظیم کا حق بجا نہ لانے کی وجہ سے اگر ہم شوہر کو دے دیں گی تو ایسی صورت کے اندر ہم تو بے دست و پا رہ جائے گی، مسکین رہ جائے گی، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہ جاوے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے شوہروں کی تعظیم کا آئندہ کے لیے حق بجا لائیں۔ پچھلے دنوں اگر ہم سے انسلٹ ہوا ہے، شوہر کی عظمت کے سلسلے میں ہم سے حق تلفی ہوئی ہے، تو شوہر کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما، تو ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سدھار دے۔ یہ جو حقوق ہمیں گنوائے جا رہے ہیں، اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کی اے اللہ احادیث
احادیث اور تیری آیات کی روشنی میں ہے اللہ، ان میں جو حق ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ آج تک ہم سے جو حق تلفیاں ہوئی ہیں ان حق تلفیوں کو معاف فرما دے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سدھار دے۔ اللہ جس گھر میں تیرے دین کا واعظ کہا اور سنا جا رہا ہے اس میں بے پناہ خیر اور برکت عطا فرما، گھر والوں کو اللہ چین سکون قرار امن و اطمینان عطا فرما۔ آج سے پہلے جن جن گھروں کے اندر تیرے دین کا واعظ کہا جا چکا ان سب گھروں کو بھی نواز، اللہ جن گھروں میں ایسی نوبتیں نہیں آئی ہیں ان گھروں کو بھی محروم نہ فرما۔ اللہ ہماری یہ ماں بہنیں اپنا وقت فارغ کر کے یہاں تیری دین کی باتیں سننے کے لیے آئی ہوئی ہیں، ان کی آمد کو خوب قبول فرما، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمارے تمام کام آسان فرما دے۔ اے اللہ تیرے دین پر چل کر اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما، حق تلفی سے، شوہر کا حق مارنے سے، اس کی عظمت نہ بجا لانے سے، اس کا انسلٹ کرنے سے، اور اے اللہ اس سلسلے کی جو کوتاہیاں ہیں ان سب سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔